رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور مہربانی اور اس کی رحمت سے آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عورت کو نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، کیونکہ مردوں کے لیے تو ہے کہ ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھائے، یہ ہتھیلی کاندھے تک ہو اور انگوٹھے اس کی کانوں کی لو تک ہوں، انگلیاں کانوں کے اوپر ہوں، تو عورت کے لیے کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ سوال اس کا یہ تھا کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جہاں تک مرد ہاتھ اٹھائے عورت بھی اس طرح ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے تفصیلی جواب چاہیے۔ تو جواب ذرا سنیے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے میں مرد اور عورت کا فرق، یعنی کہاں تک ہاتھ اٹھائے، مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کی حیت میں پہلا فرق یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھائے، ہاتھوں کی انگلیوں کا کاندھوں تک اور ہتھیلیاں چھاتیوں تک ہوں۔ اور اس پر دلائل دینے لگا ہوں۔ دعویٰ سمجھ لیا کہ مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کی حیت میں پہلا فرق یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھائے، ہاتھوں کی انگلیاں کاندھوں تک اور ہتھیلیاں چھاتیوں تک ہوں۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اس دعوے پر دلیل کے طور پر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 17497 اور کنز العمال حدیث نمبر 19640۔ ترجمہ سمجھیے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا، تو فرمایا کہ اے وائل بن حجر، جب تم نماز شروع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک اٹھائے۔ یہ طبرانی کے اندر، اسی طریقے پر کنز العمال کے اندر میں نے حدیثوں کے حوالے بھی بتا دیے ہیں۔ اور دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، دوسری روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ سمیت اکثر سیاہ ستہ لکھنے والوں کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمارے شیخ نے خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عطا سے سنا، ان سے عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے، تو انہوں نے فرمایا اپنی چھاتیوں تک۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2486 کتاب الصلاۃ۔ اسی طریقے پر تیسری دلیل دینے لگا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد امام عبد الرزاق
रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्न जरीह रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है। इमाम अब्दुल रज़ाक रिवायत करते हैं हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह से, वो फरमाते हैं और वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्न जरीर, मैंने हज़रत अता जो मशहूर तावी और सहाबा किराम के शागिर्द हैं से कहा, क्या औरत तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथों से मर्दों की तरह इशारा करेगी? आपने फरमाया कि औरत तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपने हाथों को इस तरह न उठाए जिस तरह मर्द हजरात उठाते हैं। और उन्होंने इस बात को जब इशारे से बतलाया तो अपने हाथों को काफ़ी पस्त किया और इन दोनों को अपने से अच्छी तरह मिलाया और फरमाया कि नमाज में औरत का तरीका मर्द की तरह नहीं है। और ये हवाला देने लगा हूँ मुसन्निफ़ अब्दुल रज़ाक, हदीस नंबर 5066 है। और इसी तरीके पर चौथी दलील और देने लगा हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खत्ताब बिन उस्मान से और वो इस्माइल बिन अय्याश से और वो हज़रत इस्माइल बिन अय्याश से वो फरमाते हैं, रअयतु उम्मे दरदा तरफ़उ यदैहा फ़ी सलात हज़ व मनकबैहा, ये जुज़ और रफ़उल यदैन लिल इमाम बुखारी हदीस नंबर 22 है और सफ़ा नंबर 7 है। फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि आप नमाज में अपने दोनों हाथ कांधों के बराबर उठाती थीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि जुमा किन लोगों पर फ़र्ज़ है, वजूब की क्या शर्तें हैं, जुमा जिन पर वाजिब होता है। तो नमाज जवाब सुनिए, नमाज जुमा औरतों, बच्चों, बीमारों, माजूरों, मुसाफिरों के सिवा सब मुसलमानों पर वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा वाजिब नहीं, अगर वो भी जुमा की नमाज में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, ज़ुहर की नमाज इनके ज़िम्मा से उतर जाएगी। लेकिन औरत के लिए जुमा की बजाय ज़ुहर की नमाज पढ़ना अफजल है, दुर्रे मुख्तार में ये मौजूद है। और इसी तरीके पर अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस मरफू है जिसमें औरत, ग़ुलाम, बच्चे और मरीज़ को मुस्तस्ना करार दिया है। अंधा और माजूर भी मरीज़ के हुक्म में दाखिल है। फ़तहुल क़दीर में भी है कि निहायत कमज़ोर बूढ़ा भी मरीज़ के हुक्म में दाखिल है। और नमाज जुमा सही होने की कुछ शर्तें हैं, जहाँ ये शर्तें पाई जाएंगी वहाँ जुमा जायज़ होगा, वरना नहीं। शहर होना या कस्बा, बड़ा गांव होना, छोटे गांव और देहात में जुमा जायज़ नहीं। बड़े गांव से मुराद यानी जिसमें बाज़ार, गली कूचे हों और बाशिंदों की तमाम ज़रूरियात वहाँ मिलती हों, डाखाना भी हो, हस्पताल भी हो और वो शहर के हुक्म में हो, शामी के अंदर ये मौजूद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि सफ़र में था, सफरी नमाज़ पढ़नी थी लेकिन नमाज कज़ा हो गई, फिर वो घर आया, अपने मकाम पर आया कि अब उसको नमाज जो कज़ा थी, सफ़र में हुई थी, तो वो पूरी पढ़ेगा या वो कसर पढ़ेगा। जवाब सुनिए, सफ़र की कज़ा नमाज घर आकर कसर ही पढ़ेगा, और घर की कज़ा हो तो सफ़र में अगर पढ़े कज़ा करे तो फिर वो पूरी पढ़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि कानों का मसा करना ये सुन्नत है, मुस्तहब है या नहीं करना चाहिए? जवाब इसका,
کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، ہدایہ کے اندر ہے، اور اسی طریقے پر شرح نقایہ میں بھی یہ موجود ہے۔ ہدایہ جلد 1 ہے، صفحہ 5 ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالصباحتین وظاہرہما بالحمائہ۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور دونوں کانوں کا مسح بھی کیا، اندرونی حصہ کو مسح شہادت کی انگلیوں سے اور ظاہری حصہ کو دونوں انگوٹھوں سے، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری طرف دیکھنا، یہ شہادت کی انگلی اس طرح، یہ اندر سے، اور انگوٹھا جو ہے اس طرح باہر سے یوں پھیرا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ گدھے کا پسینہ، گدھے پر بندہ سواری کر رہا ہے اور اس کو پسینہ نکلا، گرمی ہے یا کسی وجہ سے، آیا کہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا پلیت ہیں؟ گدھے کے پسینہ لگنے سے وہ پسینہ پاک ہے یا پلیت ہے؟ تو جواب سنیے ذرا۔ گدھے کے پسینے کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ احناف کرام کا ظاہر و روایہ تو یہ ہے کہ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے۔ پسینہ اس لیے پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے پر بغیر کاٹھی وغیرہ کے سواری کرتے تھے، اور ملک حجاز کی گرمی میں ناممکن ہے کہ اس کا پسینہ نہ نکلتا ہو، اور اس لیے بھی اس کا پسینہ پاک ہی سمجھا جاتا ہے کہ عموم بلوا اور مجبوری ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو گدھے کی سواری کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے پسینے کو پاک کہا گیا۔ اور دودھ کی طرح چونکہ ایسی مجبوری اور ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے وہ نجسی ہوگا۔ شرح نقایہ جلد 1 اور صفحہ اس کا 24 ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے پر ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ تو تیمم کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ تیمم کے 2 فرض ہیں، ایک نیت کرنی اور دوسرا 2 دفعہ زمین پر مارنا، ہاتھ اور پھر چہرہ اور بازو پر پھیرنا۔ تیمم کی ترکیب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی وغیرہ پر مار کر ہاتھوں کو جھٹک دے تاکہ زیادہ گرد و غبار لگنے سے شکل مشوش نہ ہو۔ ہدایہ کے اندر اور شرح نقایہ کبیری کے اندر یہ موجود ہے، یعنی جھٹکنا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں، میری طرف دیکھنا ذرا، اس طرح کا نہیں، وہ جھٹکنا اس طرح کا ہے، اس طرح جھٹکے۔ اچھا، اسی طریقے پر دارقطنی کے اندر ہے عن سالم عن ابیہ قال تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربنا بأیدینا علی الصعید الطیب ثم نقضنا ایدینا فمسحنا بها وجوہنا۔ کہ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے تیمم کیا، اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر ان کو جھٹک کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مسح کیا۔ ایک ضربہ سے منہ پر مسح کرے اور دوسرے ضربہ سے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ اس کا 25 ہے، شرح نقایہ جلد 1 صفحہ اس کا 35 اور 36 ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، میں اس کا ذرا طریقہ بتلانے لگا ہوں۔ نیت فرض ہے، نیت فرض ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنے کے بعد اس طرح
زمین پر مارنا ہے، ایک دفعہ مار کے اس طرح، پھر ہاتھوں کو اس طرح نہیں جھٹکنا، اس طرح جھٹکنا ہے، پھر چہرے پر پھیرنا، پھر دوسری مرتبہ پھر مارنا، پھر اس طرح جھٹکنا، پھر یہ تین انگلیوں پر اس انداز میں لے آنا ہے۔ یہاں جب پہنچیں گے پھر یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اس کو یوں پھیر دینا ہے، یوں پھیر کر یہ تین انگلیاں اب نہیں لگیں گی، یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی لے کر یہاں تک لے آنا ہے، یہ ہو گیا۔ پھر زمین پر نہیں مارنا، پھر اس سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسا، تین انگلیوں پر رکھنی ہے اس انداز میں، یہ ہتھیلی بھی نہیں لگے گی، آپ کی شہادت کی انگلی بھی نہیں لگے گی اور انگوٹھا بھی نہیں لگے گا۔ اس طرح لے آئیں گے، یہاں سے اس طرح لے آئیں گے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کو یوں پھیریں گے، یہ یوں پھیریں گے، اور یہ انگلی شہادت کی اور انگوٹھا یہ اس طرح لے آئیں گے، اس طرح اسی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے تک لے آئیں گے۔ بعض فقہائے کرام نے لکھا اگر مٹی اٹھنے والی نہیں، کچی اینٹ ہے، تو پھر تیسری دفعہ زمین پر مار کر ان انگلیوں کا خلال کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ میرا نمبر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کسی ساتھی کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ڈسکرپشن میں نمبر اپنا دے دوں گا، واٹس ایپ نمبر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی رات، ہفتے کا دن اور اتوار کی رات کو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔